اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ میں ایک بیان کروں گا تاکہ ہم جان سکیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے ہم نے کون کون سی تیاریاں کرنی ہے، تاکہ رمضان میں ہم اپنی جو عبادات ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کے لیے فارغ ہو سکیں اور ابھی سے وہ عادت ہم بنا لیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، انوار التجلیات ربانیہ سیفگن ہوں گی، عاصی پرمعاصی ابن آدم کے لیے سامان مغفرت تیار ہوگا، جواد مطلق کے جود و کرم کا فیضان عام ہوگا، ایمان و عمل کی بہار آئے گی، توفیق و سعادت شکست خوردگان معیشت کا دامن تھامے، رندان بادہ نوش بھی ایک بار توبہ و نابت کی سلسبیل میں غوطہ لگا کر قدوسیوں سے قدم ملانے کی ہمت کریں گے۔ ابواب جنت مفتوح ہوں گے، ابواب جہنم پر قفل چڑھا دیے جائیں گے۔ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے قاصد رک جا، کہ غیبی صدائے بلند ہوں گی ہر رات بے شمار، گنہگاروں کی آتش دوزخ سے آزادی کے فیصلے سنائے جائیں گے۔ نفس امارہ کے تزکیہ و اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا تاکہ مومن تقویٰ کے بلند مراتب حاصل کر کے مرتبہ ولایت پر فائز ہو جائے۔ راتوں کو قرآن کریم سننے سنانے کی ترغیب دی اور اپنا کلام پاک بندوں کی زبان پر جاری کرنے کے مواقع بہم فرمائے۔ روزے سے نفس کے تزکیے کا سامان اور روح کی تربیت کے لیے کلام پاک سے بہرہ اندوز ہونے کا انتظام فرمایا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زمین کا رابطہ ملائے اعلیٰ سے قائم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو جب سے لیل و نہار کا نظام قائم فرمایا ہے، عجیب و غریب برکات و تجلیات کا موسم بنایا ہے، اور اس خاک کے پتلے کی اصلاح روح و تہذیب نفس کے لیے جب کوئی آسمانی تحفہ اتارا ہے، اس کے لیے اسی ماہ کا انتخاب فرمایا گیا ہے۔ صحف ابراہیم علیہ السلام سے قرآن کریم تک تمام روحانی تحفے اور عجیب احکام میں ربانی اور قوانین الہی پر مشتمل نظام نامے سب اسی ماہ مبارک کے برکات ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی تورات 6 تاریخ کو، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل 13 تاریخ کو، داؤد علیہ السلام کی زبور 18 کو، اور قرآن کریم 24 کو نازل ہوا۔ الغرض حق تعالی شانہ نے ازل ہی سے کائنات کو اپنی رحمت سے سرفراز کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کو مشرف فرمایا۔ بہرحال رمضان المبارک صحف سماویہ اور کتب الہیہ خصوصاً قرآن کریم کی ایک دینی یادگار ہے جو وحی آسمانی نے خود قائم کی ہے، لیکن اس یادگار اور جشن وحی کے لیے صرف یہ صورتیں نہیں رکھی گئی کہ جگہ جگہ چراغاں کیا جائے، در و دیوار عجیب و غریب جاذب نظر و دلکش مناظر سے آراستہ کیے جائے، رنگارنگ کہکہوں کمکموں سے سرزمین جگمگائے، شامیانے لگائے جائے، تفریحات کا دورہ ہو، نہ عبادت کی فکر ہو، نہ نماز کا خیال ہو، نہ اللہ کا نام ہو، نہ کوئی دینی کام ہو، بے جا اسراف و تبذیر کر کے قوم اور ملک کی توانائی کو ختم کیا جائے۔ گویا ایک خدا فراموش قوم کی زندگی ہو جس کو نہ ابتدا کی فکر ہو، نہ انتہا کا تصور، نہ مبدا کا خیال ہو، نہ معاد کا عقیدہ۔ یوں ہی لہو و لہب کی دنیا ہو اور عیش پرستی کا سامان۔ آج کل جو یادگاریں قائم کی جاتی ہے اس کا حاصل تو یہی ہوتا ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اصلاح نفوس کے لیے بھیجی ہو، جس سے روحوں کو جلا ملے، جس سے انسان حیوانات اور درندوں کی صف سے نکل کر صحیح معنوں میں با اخلاق انسان بنے، اس کے لیے یادگار بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے اس مقصد کی تکمیل ہو۔
تاکہ بے عمل افراد باعمل اور خدا فراموش قوم باخدا بن جائے، انسان درندوں اور جانوروں کے صف سے نکل کر فرشتہ خصلت بن جائے، غریبوں اور فقیروں کی خبر گیری کی جائے، مسکینوں یتیموں پر رحم کیا جائے، الغرض انسان انسانیت کے اعلیٰ ترین اخلاق و اوصاف سے آراستہ ہو جائے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر حق تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے اور راتوں کا قیام کی سنت جاری فرما دی، تاکہ بندہ مومن اس کی راتوں میں قرآن پڑھے یا سنے، کبھی بارگاہ عظمت و جلال کے سامنے سر سجود ہو کر، کبھی جھک کر تعظیم و تقدیس بجا لائے، کبھی کھڑے ہو کر قرآن کریم کی رکعت انگیز نغموں سے دل کو گرمائے۔ اور یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی کا پیکر بن جائے، اور دنوں میں اسی قرآن پر عمل کی توفیق نصیب ہو، آنکھیں نیچے اور زبان کلمہ خیر کے علاوہ بند رکھے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، نفسانی خواہشات کے کسی تقاضے کو پورا نہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، ہر کار خیر کی طرف لپکے اور اس کی بجا آوری میں دریغ نہ کرے، ہر برائی سے بچے، الغرض سیرت و صورت اور عمل و کردار کے لحاظ سے سراپا فرشتہ بن جائے، ظاہر و باطن کی ایسی اصلاح ہو جائے کہ اس کے سرتاپا سے ظاہر ہو کہ ایک باخدا قوم کا فرد ہے۔ میرے عزیزو، ماہ رمضان نہایت مبارک مہینہ ہے، جس کے دن میں روزہ فرض ہے اور اس کی راتوں میں تراویح مسنون ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں بیداری کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اہل اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اسباب رحمت اور مغفرت ہے جو خداوندی کا بحر کرم جوش میں ہے، اور ہر روز ملائکہ کے ذریعے منادی کرائی جاتی ہے کہ اے طالب خیر سامنے آ، اور متوجہ ہو اے طالب شر بس کر گناہوں سے تائب ہو کر اطاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ رمضان المبارک زندگی میں انقلاب لانے، دلوں کا رخ مولا کریم کی طرف پھیرنے، دوزخ سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کو فضل خداوندی سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ تیری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، موت کے بعد کروڑوں حسرتوں اور آرزوؤں کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنا چاہو گے یا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہو گے تو یہ ثواب حاصل نہ ہو سکے گا۔ ایسا بازار پھر نصیب نہ ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا عالی کے حصول کے لیے خوب محنت کی جائے، پورے ذوق و شوق سے روزے اور تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم رحمت خداوندی کے خزینوں سے حصہ پا سکے۔ یہ عبادات مشروع نہ کی جاتی تو یہ مبارک اوقات غفلت میں گزر جاتے۔ اب غفلت بھی ہو تب بھی محرومی نہ ہوگی۔ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کی پابندی کا عزم کیا جائے کہ کوئی نماز فوت ہوگی نہ جماعت چھوٹے گی۔ گھروں میں افطاری کی وجہ سے مسجد کی جماعت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ، درود شریف اور توبہ و استغفار کی کثرت کی جائے۔ کوئی وقت ذکر وغیرہ سے خالی نہ گزرے۔ تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام نوافل میں بھی اور دیکھ کر بھی۔ قیام نماز میں حالت سے تلاوت سے ایک لفظ پر 100 نیکی، اور نماز میں بیٹھ کر پڑھنے سے ہر حرف پر 50 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ 10-15 پارے بلکہ پورا قرآن پاک یومیہ ختم کرنے والے بھی بہت سے لوگ اس وقت بھی موجود ہیں۔ روزے کا ایک مقصد حصول تقویٰ، گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑا تو روزہ رکھنا گویا بے جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔
نظر کو گناہ سے بچانا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ دل و دماغ کے گناہوں سے بھی روزے کو پاک اور محفوظ رکھنا ہے۔ جیسے کھانے پینے سے روزہ رکھ چھوڑا ہے کہ نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اسی طرح گناہوں سے بھی روزہ رکھا جائے کہ روزہ رکھ لیا ہے، گناہ ہی نہیں کریں گے۔ کھانا پینا افطاری کے بعد حلال ہو جاتا ہے، لیکن گناہ افطاری کے بعد بھی حلال نہیں، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، بلکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جب عارضی و وقتی حرام کو حکم خداوندی کی وجہ سے چھوڑا ہے تو دائمی حرام کو بطریق اولا بحکم خداوندی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ مغفرت و رحمت خداوندی کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں مولا کریم اپنے بندوں کی مسابقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا حکم یعنی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بازار اور گھریلو کاموں سے جس قدر جلدی ہو سکے فراغت حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد کے لیے فارغ کر لینی چاہیے۔ 10 دن کے اعتکاف کے علاوہ جتنا بھی وقت مل سکے مسجد میں گزارے۔ ماہ مبارک اگر اہل اللہ کی صحبت اور خدمت میں گزارنے کا اہتمام کر لیا جائے جیسا کہ ہمارے اکابر کا معمول تھا، تو امید ہے کہ اوپر والے سب نمبروں پر عمل کرنے کا راستہ نکل آئے گا اور سب پر عمل آسان ہو جائے گا۔ اپنے ملازمین کے لیے کام میں سہولت کرنا بھی مطلوب ہے۔ اپنے پڑوسیوں نیز غربا و مساکین کی خدمت اور دلداری بھی اس ماہ مبارک کا خصوصی عمل ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جود و سخا بہت بڑھ جاتا تھا، آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ افطاری میں بھی غریبوں کو شریک کیجیے اور مالی تعاون بھی کیجیے تاکہ وہ اطمینان سے رمضان المبارک گزار سکے اور آپ ان کی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ اس ماہ مبارک میں جیسے جود و سخائے خداوندی اور اس کی رحمت اپنے بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اسی طرح اہل اللہ کے قلوب میں دعوت الی اللہ اور شفقت علی الخلق کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ شوق الی اللہ اور خوف خداوندی کے ملے جلے خیالات کا ان کے سینوں میں تلاطم ہوتا ہے۔ سنت نبویہ کی اتباع میں ان کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یعنی اس میں ایک قرآن مجید یعنی قرآن مجید کا ایک دفعہ صرف ایک دفعہ قرآن مجید کا ختم کرنا، میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ رب سے کٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ عبودیت دوبارہ جوڑ دیا جائے، فساق و فجار اور سرکشوں کو اپنے مولا کریم کے دربار کی حاضری دوبارہ نصیب ہو جائے، شیطان کے چنگل سے نکل کر یہ اللہ کے فرمان بردار بندے بن جائے، اسلام کی سربلندی، علماء و مدارس دینیہ کی حفاظت، مظلوم مسلمانوں کی حمایت و نصرت کی خوب دعائیں کی جائے۔ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے حقوق و اعمال کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیشہ اولیاء کرام اور مشائخ اعظام نے اپنی نورانی مواعظ سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام سے لے کر مشائخ اعظام، علماء تک، سب حضرات کے خصوصی مواعظ رمضان المبارک کے بارے میں منقول چلے آتے ہیں۔ قریبی زمانے میں ہمارے اکابر میں سے حکیم الامت حضرت تھانوی قد سرا کے مواعظ و الملفوظات کے ذریعے مخلوق خدا کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ انہی حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے یہاں بھی درس تدریس اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور الحمدللہ خلق خدا کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ بعض احباب کے پرزور اصرار پر رمضان المبارک کے خطبات اور مواعظ اور مختلف اوقات کے بیانات و تحریرات کو جمع کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی حضور دست بدستہ دعا ہے اور درد ماندانہ التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس صحیح و عمل کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارے تمام اساتذہ کرام، ہمارے والدین، اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب، تمام معاونین و محسنین اور میرے لیے اخروی نجات، جنت کے دخول اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ اس سلسلے کو میں نے آج سے شروع کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بیان سن کر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا میرے بھائی اور دوستو، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔